دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل اور ہمارا پروگرام ہے اب میں کیا کروں، اور آج کا جو موضوع ہے پروگرام کا وہ ہے غصہ نہ کیجیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے کاروباری اور جو بزنس کے جو معاملات ہیں اس پہ میں کچھ غور و فکر کر رہا تھا۔ میری وائف یہ کمرے میں داخل ہوئی اور چائے کا ایک کپ اس نے ٹیبل پر رکھا اور کہا کہ چائے پیجئے۔ میں اپنے کام میں بزی تھا، میں نے اس کی طرف دیکھا تو چائے میں نے منگوائی نہیں تھی، لیکن بہرحال اس نے چائے کا کپ رکھا۔ میں نے کچھ اس کو اگنور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا آپ چائے پیجئے تو صحیح۔ بہرحال اس کے کہے پر میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک چائے کا گھونٹ لیا۔ اللہ اکبر! وہ چائے بہت کڑوی تھی، بہت زیادہ کرواڑ تھی۔ ایک دم سے مجھے غصہ آ گیا اور میں غصے سے اس کو زور سے بولا کہ یہ کیا ہے، تمہیں چائے بنانا نہیں آتی، اتنی کڑوی، اتنی کرواہٹ۔ اب جیسے ہی یہ سارا بولتے ہوئے میں نے اپنی وائف کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اب اس کا مسکرانا اس نے مجھے اور غصہ دلایا، اور میں کہا کہ ایک تو اتنی کڑوی چائے بنائی اور پھر اوپر سے مسکرا رہی ہو، یہ کیا انداز ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح سے میں زور زور سے اس سے بات کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے کھڑی میری باتیں سن رہی تھی، اور مجھ سے پھر جیسے ہی میں تھوڑا سا نارمل ہوا تو مجھے کہنے لگی کہ چائے کا ایک کڑوا گھونٹ آپ کے حلق سے اتر نہیں سکا، تو آپ کا یہ کڑوا تلخ لہجہ، اس لہجے میں کی جانے والی گفتگو ایک عورت کیسے سہ سکتی ہوگی؟ یہ جملہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ کمرہ خالی تھا، گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی، اور میں واقعی اس کی اس گفتگو سے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، غصہ جب انسان کو آتا ہے تو ظاہر ہے اس کے جذبات بڑے مشتعل ہو جاتے ہیں۔ غصہ جب انسان کو آتا ہے اس کے چہرے کا امپریشن چینج ہو جاتا ہے۔ غصہ جب آتا ہے اس کی گفتگو کا انداز چینج ہو جاتا ہے، اس کے جملے، اس کی اسپیڈ، اس کا انداز، اس کا فیس امپریشن، اس کا باڈی لینگویج، یہ سب چینج ہو جاتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ غصہ جو بظاہر چند ایک جملے ہی کہلواتا ہے ہم سے، لیکن یہ غصہ اپنے ساتھ بہت ساری آفتوں کو بھی لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، یہ غصہ کیا لاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ غصہ حسد لاتا ہے، یہ غصہ غیبت کراتا ہے، یہ غصہ چغلی میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ غصہ تعلق توڑوا دیتا ہے، یہ غصہ جھوٹ بلواتا ہے، یہ غصہ آبرو ریزی، لوگوں کی دل آزاریاں کرتا ہے، یہ غصہ
دوسرے کو حقیر جاننے والا بنا دیتا ہے، یہ غصہ گالی گلوچ کراتا ہے، یہ غصہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، جی ہاں یہ غصہ بے جا مار دھاڑ میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ غصہ مذاق اڑانے والا بنا دیتا ہے، یہ غصہ قطع رحمی رشتہ داروں سے تعلقات توڑوانے والا بنا دیتا ہے، یہ غصہ انسان کو بے مروت بنا دیتا ہے، اور جی ہاں یہ غصہ دوسروں کے نقصان پر راضی ہونے والا بنا دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ یہ غصہ احسان فراموشی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم اس بات کو کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ جس لائف پارٹنر کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، جس نے ہمارے بچوں کی پرورش کی ہے، جس نے ہمارے گھر بار کے معاملات کو بہتر کیا ہے، جس نے آج تک ہمیں پکا کر کھلایا ہے، جس نے اب تک ہمارے کپڑے دھوئے ہیں، جس نے خوشی غمی ہر طرح کے معاملات میں ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، ایک دن کا کھانا غلط بنا دینا ہمارے تعلقات کو کتنا ڈسٹروائے کر دیتا ہے، کتنا توڑوا دیتا ہے۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ غصہ بڑی آفت والی چیز ہے۔ جی ہاں ہم سنتے ہی ہیں، بچپن سے سنتے ہیں کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، لیکن کیا کبھی ہم نے اس پر کوشش کی کہ غصہ ختم کیسے ہوتا ہے، یہ غصہ کم کیسے ہوتا ہے؟ ہم تو جناب اسی بات کو ہی آج تک اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھا ہوا ہے کہ چونکہ جناب میرے دادا بہت غصے والے تھے اس لیے مجھے بھی غصہ آتا ہے، میرے ابا بہت غصے والے تھے اس لیے مجھے بھی غصہ آتا ہے، ہمارے تو خاندان میں مرد بہت غصے والے ہوتے ہیں، ہمارے تو خاندان میں غصہ ہی غصہ ہے۔ تو آخر کوئی تو ایسا شخص ہونا جو اس لائن کو کھینچ لے اور آج سے ہمارے آنے والی نسلیں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ واہ بھائی واہ، میرے دادا بڑے مسکرانے والے تھے، میرے ابا بڑے مسکرانے والے تھے، ان کو تو کتنا ہی کوئی معاملہ ہو جائے یہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، یہ تو بڑی محبتوں سے بات کرتے تھے، ان کے پاس پوتے پوتیاں آ جائے، ان کے پاس نواسے نواسیاں آ جائے، ان کے پاس کوئی پڑوسی آ جائے، ان کے پاس ہمارے خاندان کے جوان بیٹھ جائیں، جی ہاں یہ تو بڑی محبتوں سے بات کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنی بیٹیوں پر شفقت کی، انہوں نے تو اپنی پڑوسیوں پر شفقت کی، انہوں نے تو اپنے ملازموں پر شفقت کی کہ جناب وہ کون سی بات ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، غور کریں، سوچیں کہ آخر کسی کے پاس کوئی ملازم 6 مہینے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کسی کیا کام کرنے والا 50 سال گزارتا ہے، بھئی آخر ریزن کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، یہ کیوں 50 سال اس نے سیٹ کے ساتھ گزارے؟ تو پتہ چلتا ہے اس سیٹ میں مسکراہٹ تھی، اس سیٹ میں نرمی تھی، یہ بڑی محبت کرتا تھا، بڑا پیار کرتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، زندگی میں اگر ہمیں کوئی بڑا کام کرنا ہے تو اس غصے کی عادت کو کم کرنا ہوگا۔ یہ غصہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے علماء نے اس حوالے سے جو اس کی تعریف لکھی ہے، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ غصہ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس غصے کے ذریعے جو ہے وہ بہت ساری بے شمار خرابیاں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم قرآن سے حدیث سے اس کی رہنمائی لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جناب ہمارے رب نے قرآن پاک میں اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ ظاہر جب غصہ انسان کو آتا تو ہے، لیکن اس غصے کا جو اختتام ہے وہ کیا ہے؟ درگزر ہے۔ تو قرآن پاک میں جب ہم اس حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں تو بڑی پیاری رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو غصے کے حوالے سے فرمایا وہ کیا ہے؟
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک اور مقام پر اس وصف کو اپنانا، یعنی کہ صبر کرنا، درگزر کرنا، اس وصف کو اپنانے کے حوالے سے کیا ہے، سورہ حجر کی آیت نمبر 85 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ تو یہ جو غصہ کہتے ہیں حرام ہے، تو یہ علماء فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ غصہ تو ایک فطری چیز ہے، آ ہی جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا امپلیمنٹ یہ جو ہوتا ہے، یہ امپلیمنٹ جو ہے یہ چیک کرائے گا کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کس طرف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر دشمنوں سے لڑائی ہوگی، دشمنان اسلام سے لڑائی ہوگی تو غصہ ہوگا، جب بھی تو لڑائی کریں گے۔ لیکن یہاں ہمارا جو غصہ ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، گھریلو معاملات پر، کھانے پینے کے معاملات پر، استری نہ ہونے کے معاملات پر، اور سچی بات ہے کہ جو ہمارے اگر موجودہ سچویشن میں دیکھیں تو بہت ساری خرابیوں کا باعث ہمیں یہ غصہ نظر آتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی، سنیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اب سچی بات ہے، یہ غصہ جو ہے نا، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ میں خاص کر بزرگوں کو عرض کرتا ہوں، بعض یہ جو کہتے ہیں نا کہ یار فیملی والے قریب نہیں آتے، بچے میرے قریب نہیں آتے، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس کا ریزن کیا ہے۔ آپ کے پاس بچے نہیں آ رہے ہیں، کیوں کہ ہم بات بات پہ جھاڑ دیں، ہے جاؤ گھر میں گھستے تو ایک دم سے ڈانٹ ڈپٹ، شور شرابہ۔ بچے کم شور کر رہے ہوتے، بڑے میاں زیادہ شور کر رہے ہوتے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ بچوں کو ہم سے دور کر دیتی ہے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوں گے بچے چھپ جائیں گے، بچے سو جائیں گے، بچے دسترخوان پہ نہیں بیٹھیں گے، بچے کبھی لپک کر جیسے نا دادا ابو نانا ابو، یہ انداز نہیں ہوتا ہے، یہ انداز نہیں ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے کبھی یوں کسی کو لے کر اپنی آغوش میں لیا ہی نہیں، کبھی ہم نے اس کو یوں لے کر چوما ہی نہیں، کبھی ہم نے یہ شفقت و محبت کا انداز ہی نہیں کیا۔ بلکہ مجھے یاد آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی شخص کو گورنری کے لیے منتخب فرما رہے تھے۔ اب ایک بچے آئے تو فاروق اعظم ان کو لپٹانے لگے، ان کو چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ اب وہ شخص بڑی حیرت سے دیکھنے لگا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے حضور میرے 10 بیٹے، لیکن جس طرح آپ بچوں کو پیار کر رہے، میں نے تو آج تک اپنے کسی بچے کو چوما ہی نہیں، پیار ہی نہیں کیا۔ فرمایا کہ جو اپنے بچوں پہ رحم نہیں کرتے اس قوم پر کیسے رحم کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ چیزیں جو ہے انسان کو اگر یہ پیدا ہوتی ہیں تو لوگوں کے اندر اس کو اپنائیت ملتی ہے۔ میں فیملی کے افراد کیوں ہمارے پاس نہیں بیٹھ رہے، یہ نوجوان ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھ رہے، کیونکہ ہم بات بات پر ان کو سمجھانا دیکھے الگ بات ہوتی ہے، سمجھانا الگ بات ہوتی ہے، لیکن ہمارا انداز ہوتا ہے ڈانٹنا، ہمارا انداز ہوتا ہے غصہ کرنا۔ جیسے بعض لوگ جو کہتے ہیں میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، میرا بیٹا یوں نہیں کرتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ تو چاچا جان آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ کی عمر 60 سال ہے، آپ 80 سال کے ہو گئے، اور آپ جس نوجوان کی بات کر رہے ہیں اس کی عمر 16 سال ہے، اس کی عمر 15 سال ہے۔ ہم تو یوں کرتے تھے، ارے ہم نے تو اپنی جوانی میں یوں کیا ہے۔ تو انکل آپ کی زندگی میں اس ٹائم موبائل نہیں تھا، چاچا جان آپ کی عمر میں نیٹ نہیں تھا،
آپ کی جب اس طرح کی جو لائف تھی اس میں ہمارے پاس کچھ ایسی سوشل ایکٹیویٹیز نہیں تھی. اب اتنی ساری مطلب برائیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم کو اپنی جنریشن کو سنبھالنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ انداز آپ کی جنریشن کو سنبھالے گا؟ آپ کی جو بچیاں ہیں، آپ کی جو پوتیاں ہیں، آپ کی جو نواسیاں ہیں، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے سمجھائیں گی؟ اب اگر اماں جان جو سن رہی ہیں ہمیں، وہ اگر اپنی ساس بہو سے جو انداز ہوگا، کیا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ اس انداز سے، ڈانٹ ڈپٹ کے انداز سے، غصہ کرنے کے انداز سے، چڑچڑا پن انداز سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مطلب اس طرح سے ان کے دل میں کوئی گھر کریں گے؟ یہ گول روٹی نہیں بناتی ہے، نہیں بناتی تو بنانا سکھا دینا آپ. ان کو چائے بنانا نہیں آتی تو چائے بنانا آپ سکھا دیں. آپ ایک دفعہ ان کو روٹی پکانا سکھا دیں، بتائیں ان کو گول کیسے بنتی ہے، بتائیں ان کو چائے کیسے بنتی ہے. اور اب تو خیر اتنی اچھی اچھی ڈشیں وہ آپ کو خود کھلاتی ہوگی، تو تھوڑا کچھ تعریف، تھوڑا معاملہ، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے. جی ہاں، آپس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بالکل بندہ اکیلا ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک جگہ لکھا تھا کہ ایک اسٹیٹ بروکر تھا جو مکان کی خرید و فروخت یہ کیا کرتا تھا. ایک دن اس نے نیوز پیپر میں ایڈ پڑھا کہ اس کے علاقے کا ایک مکان بک رہا ہے. مکان کے نمبر سے اس نے جان لیا کہ تو فلاں ایریے کا ہے، وہ بڑا خوبصورت ایریا ہے، بڑی اچھی لوکیشن پر وہ گھر ہے. اب یہ فوراً جناب وہ گیا اور جا کر اس گھر کی اس نے بیل بجائی. اب بیل بجائی تو تھوڑی دیر میں ایک بڑے میاں جو ہے وہ جناب باہر نکلے، اور انہوں نے جیسے نوجوان کو دیکھا تو نوجوان نے ان کو سلام کیا کہ کیا آپ نے نیوز پیپر میں ایڈ دیا ہے کہ مکان بیچنا ہے؟ تو بڑے میاں کہنے لگا جی 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 میں نے ہی دیا ہے. آئیے آئیے آئیے. یوں کر کے اس نوجوان کو اندر بلایا اور لے جا کر بڑی محبت سے ڈرائنگ روم میں اس کو بٹھا دیا. اب ڈرائنگ روم میں جب اس کو بٹھایا تو تھوڑی دیر میں ایک بڑی عمر کی خاتون جو ہے وہ ٹرے لے کر جو ہے وہ چلاتے ہوئے آ رہی تھی. اب دیکھا اس میں چائے بھی ہے، بسکٹ بھی ہیں اور ریفریشمنٹ ہے. اب اس کے آگے انہوں نے رکھا تو کہا کہ میں اصل میں آپ سے معلومات لینے آیا تھا کہ آپ مکان بیچ رہے ہیں تو کیا ویلیو. ارے بیٹا وہ سب باتیں ہو جائیں گی، آپ چائے تو لیجئے، آپ بسکٹ تو لیجئے. اب دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ان سے ادھر ادھر کی بوڑھے جو افراد تھے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. خیر وہ نوجوان ان کی باتوں پہ جواب دیتا رہا. لیکن جب تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا کھا پی لیا تو کہا کہ مجھے معلوم کرنا تھا کہ یہ مکان آپ بیچ رہے ہیں تو کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ ہم 3 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں اس کے. اب وہ جو اسٹیٹ بروکر تھا اس کی تو چیخ نکل گئی. اس نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں، اس ایریے میں مکان کی ویلیو جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے، 1.5 پونے 2 کروڑ روپے. آپ کے مکان کی اتنی ویلیو نہیں ہے. کہا نہیں نہیں ہم کو تو اتنے میں ہی سیل کرنا ہے. کہا نہیں اتنی ویلیو نہیں ہے. کہا نہیں ہم کو تو اتنے کا ہی سیل کرنا ہے. خیر اس نے کچھ بحث مباحثہ زیادہ نہیں کیا، لیکن یہ سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو مکان بیچنا نہیں ہے. خیر وہ واپس چلا گیا. 1-1.5 مہینے کے بعد دوبارہ اس نے ایڈ دیکھی. اب جب دوبارہ ایڈ دیکھی تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بوڑھے جو تھے ان کا کچھ دماغ صحیح ہوا ہوگا، کیا ریٹ واقعی ایسے نہیں. وہ دوبارہ پہنچ گیا، بیل بجائی، دوبارہ بڑے میاں نے دروازہ کھولا. ارے آئیے آئیے آئیے. پھر اس کو لے کر اندر چلا گیا، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر ہوئی پھر بڑی بھی ٹرے لے کر آ گئی، چائے بسکٹ ریفریشمنٹ یہ سارا. اب وہ پھر اس کو کھلایا پلایا، کچھ ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے. کہا کہ میں آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ وہ جو آپ مکان بیچ رہے تھے تو کیا آپ نے سوچا؟ تو کہا ہم نے تو وہی سوچا ہے، 3 کروڑ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کہا انکل آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اتنی ویلیو نہیں ہے. کہا نہیں نہیں ہم کو 3 کروڑ سے کم نہیں بیچنا ہے. بڑا حیران ہوا. خیر واپس چلا گیا. پھر 1-1.5 مہینے کے بعد اس کے کسی دوست کا فون آیا کہ یار تمہارے علاقے میں ایک مکان بک رہا ہے، میں اس کو وزٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ چل رہے ہو میرے ساتھ؟ اس نے کہا چلے. اب وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا، وہ گاڑی جیسے ہی اس گھر کے سامنے گزری تو کہہ رہے یار یہاں کیسے آ گئے تم؟ یہ بڑے میاں جو ہے ان کا دماغ ایسا ہی ہے، بیچنا تھوڑی جاتے. تو کہا کیوں؟ کہا میں 2 دفعہ ہو کر گیا ہوں. نہیں نہیں میرے ساتھ چلو. اس نے پھر اس دوست نے بیل بجائی.
اب یہ دونوں باہر کھڑے تھے. بڑے میاں نے پھر دروازہ کھولا اور بڑی محبت سے آئیے 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 دونوں کو اندر لے کر گیا. پھر وہ بڑی بھی ٹرے لے کر آ گئی. اب پھر ان کو کھلانے پلانے اور باتیں کرنے لگے. اب اس کے دوست نے پوچھا کہ انکل آپ اس گھر کے کتنے مانگ رہے ہیں؟ تو کہا بیٹا 3 کروڑ روپے. اب جیسے اس نے سنا کہ انکل اس ایریا کی اتنی ویلیو نہیں ہے آپ. پھر اس برابر والے دوست نے بھی کہا کہ میں تو خود 2 دفعہ آ چکا ہوں, انکل کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی ویلیو کیوں آپ مانگ رہے ہیں, اتنی ویلیو نہیں ہے اس کی. اب جب اس کی گفتگو ہوئی تو اس نوجوان نے کچھ بات کو بھانپا. اس بڑے میاں سے کہنے لگا انکل سچ سچ بتائیں آپ یہ گھر بیچنا چاہتے ہیں یا بات کچھ اور ہے؟ اب جیسے یہ گفتگو کی تو بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ ہم دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا ہے, تو ہم اسی بہانے 1-1.5 مہینے میں ایڈ دیتے ہیں تاکہ ہمارے گھر کی بھی گھنٹی بجے, ہمارے گھر میں بھی کوئی آئے, ہم بھی بیٹھ کر ان سے کچھ بات کر سکیں. بات سمجھانی ہے کہ آخر یہ ملنا جلنا ترک کیوں ہوتا ہے, یہ کوئی آخر ہم سے آ کر ہماری طبیعت کیوں نہیں پوچھتا ہے, یہ کوئی آ کر کوئی ہم سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتا ہے, یہ کوئی آ کر ہم سے کوئی اچھی آفر کر کے کیوں نہیں بلاتا ہے. اگر ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں ہماری ٹیبل پر کوئی آ کر کیوں نہیں بیٹھتا ہے, ہم بیٹھے ہوں تو یہ آخر ہماری اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہمارے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری گفتگو میں چبھن ہے. جی ہاں, کہتے ہیں نا کہ تنکا بن کر رہو پھانس بن کر نہ رہو, کہ تنکا کسی کام میں لایا جا سکتا ہے, پھانس جو ہے نا یہ ہمیشہ چبھتی ہے. تو ہماری طبیعت میں چبھن ہے یا ہماری طبیعت میں پازیٹیوٹی ہے, یہ خود ہم غور کر لیں. تو اگر ہمارے اندر ایسی بات نہیں ہے اور بے جا غصے کا چڑچڑے پن کا اگر ہمارا ایسا کوئی سلسلہ ہے تو خدا را اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ جو غصہ ہے نا, یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ آپ کے میرے بھروسے اور احترام کو بھی کم کرتا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری عزت ہو, ہمارا احترام ہو, بھائی دیکھیں کوئی تو بس میں چڑھتا ہے تو فوراً اس کو کوئی سلیقہ مند نوجوان جو ہے اس کو جگہ دے دیتا ہے. آج کے دور میں یہ کمی ہو گئی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو بڑے ہیں نا انہوں نے بڑا بننا چھوڑ دیا ہے. ان کا جو اپنا بیہیو ہونا چاہیے کہ شفقت, محبت, پیار, الفت, یہ شاید کمی ہوگی. بلکہ سچی بات ہے اگر کسی کے بچے اس کی پراپر کما حق و خدمت نہ بھی کر سکیں تب بھی آپ سوچیں, غور کریں کہ اگر وہ اپنے بچوں کی شکایت اپنے پڑوسیوں سے کرتا ہو, اپنے رشتہ داروں سے کرتا ہو, ہر جاننے غیر انجان سے اپنے دل کی بھڑاس نکالتا ہو, آپ بتائیں کہ اس فیملی میں اس کا کردار کیا ہوگا. اور پھر معاذ اللہ اس میں کوئی ایسے غصے میں آ کر اگر اپنی اولاد کو بددعائیں جو دیتے ہیں, جیسے بعض ایسے غصے میں آ کر جب بددعائیں دیتے ہیں, تیرا بیڑا غرق ہو, تو یوں ہو جائے, تو پھٹ جائے, نہ تو مر جائے. اب یہ جب باتیں کہنے کو تو کہہ گئے, لیکن یاد رکھیے گا والدین کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں قبول ہوتی ہیں. یہ جب بچوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ بچے ترقی نہیں کر پاتے, وہ بچے پھلتے پھولتے ہی نہیں ہیں. کیوں کہ ماں باپ کی بد دعائیں لگی ہوئی ہیں ان کو. یہی والدین اگر اپنے بچوں کو دعائیں دیں تو پھر دیکھیں اس کو کیسا آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میں آپ سب سے بزرگوں سے عرض کروں گا کہ غصے کی جو عادت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ میڈیکلی طور پر بھی اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ غصہ جو ہے یہ بہت ساری بیماریاں لے کر آتا ہے. جی ہاں, یہی غصہ ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے, یہی غصہ ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ پرابلم کا سبب بنتا ہے, یہی غصہ امیون سسٹم کے جو ہے نا وہ کمزور ہونے کا سبب بنتا ہے, یہی غصہ ذہنی معذوری کا سبب بنے گا, یہی غصہ آپ کے ہاضمے کے بھی پرابلم کا سبب بن سکتا ہے. اور ڈاکٹرز لکھتے ہیں کہ اسی غصے کے سبب جو ہے وہ شوگر لیول جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے, اور یہی غصہ آپ کی یادداشت کی کمزوری کا سبب بنے گا. تو لہذا بیجا غصہ نہ کریں, نرمی لائیں, پیار لائیں, شفقت لائیں, کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت مل جاتی ہے. بلکہ ہمارے میمنوں میں
ایک جملہ امیر علیہ السلام بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ جو نمیوں اللہ پاک کے گمیوں، یعنی جو نرمی اختیار کرتا ہے اللہ پاک کو پسند آتا ہے. تو لہذا اس نرمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ یہ جب بنائیں گے تو کیا اس کے کچھ اسباب لکھیں کہ اپنے آپ کو ریلیکس موڈ میں رکھیں. ٹھیک ہے آپ کی وہ خدمت نہیں ہو رہی لیکن آپ کی مسکراہٹ تو کوئی نہیں لے سکتا ہے نا. کوئی اگر آپ کے پاس نہیں بھی آ رہا تب بھی آپ کچھ خوش باش، مسکراہٹ، ریلیکس رہیں. اس کے لیے ورزش کا بتاتے ہیں، واک کا بتاتے ہیں، مسجدوں کی پیدل جائیں، السلام علیکم السلام علیکم، محبت پیار سے. مسجد میں اللہ پاک توفیق دے جانا ہوتا ہے تو بڑی محبت سے ملے. یہ نہ ہو کہ وہاں پر بیجا خادمین سے تنقید کر رہے ہیں، جو گیٹ پر کھڑے ہوئے ملازم سے تنقید کر رہے ہیں، بچے اگر مسجد میں آ گئے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں. یہ نہ کریں، اس سے آپ کا کیریکٹر ڈیمیج ہوگا. اگر آپ جو لیڈیز ہیں وہ بھی غور کریں. بعض اوقات محلے میں بچیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اگر کسی بلڈنگ میں رہتے تو اس میں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گھر میں اگر کوئی کسی سبب سے کوئی محلے کے بچے یا کوئی آ جائے اس کو بیجا ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں دور کر دے گا. تو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ اب رہیں، پازیٹیو بن کر رہیں گے. آپ کی بچیاں، آپ کے بچے آپ سے جو ہے وہ دعائیں لینے آئیں گے. آپ کے دوست، آپ کے فیملی ممبرز آپ کے ساتھ بیٹھنا اچھا لگے گا. آپ اپنے تجربہ شیئر کریں. یہ نہیں میں نے یوں کیا تھا، ہم یوں کرتے تھے، ہم یوں کرتے نہیں. اپنے تجربات کی روشنی میں ان نوجوانوں کو آپ موٹیویٹ کریں، وہ موٹیویٹ کریں. آپ کی شفقت محبت جو ہے وہ ان کو پاورفل بنائے گی. اگر کسی سبب سے آپ کے بچوں میں کوئی جاب کا پرابلم ہو گیا، کوئی بزنس کا پرابلم ہو گیا، کوئی رشتوں کا پرابلم ہو گیا، آپ ان کے اندر سلو صفائی کا، آپ ان کے اندر جو ہے محبت پیار کا کوئی ایسا نظام بنائیں کہ جس کے سبب بات جو ہے وہ اچھے انداز سے آگے بڑھے اور اچھے انداز سے ان معاملات کا حل بھی ملے. میں آخر میں آپ کو چند اوراد و وظائف بھی بتا دیتا ہوں جو امیر اہل سنت نے اپنے رسالے میں لکھا ہے. جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر بھی دم کر لے. چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کہہ لے. چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یہ پڑھتا رہے. اور سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین یہ روزانہ 7 بار پڑھتا رہے. اللہ کی رحمت سے نرمی حاصل ہوگی. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کیا ہے کہ غصہ نہیں کریں، نرمی اختیار کریں اور محبت پیار کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں.